مومن کی آیت نمبر 25 سے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اللہ کے نام سے شروع، جو مہربان رحمت والا۔ فلما جاءهم بالحق، پھر جب وہ لایا ان کے پاس حق، من عندنا ہمارے پاس سے، قالوا اقتلوا، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دو، ابناء الذین، ان لوگوں کے بیٹے جو آمنوا ایمان لائے، معه واستحيوا نساءهم، اس کے ساتھ زندہ رکھو ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، وما کید الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کا مکر و فریب، الا مگر فی ضلال، گمراہی میں۔ وقال فرعون ذرونی، اور فرعون نے کہا ذرونی، چھوڑ دو مجھے، اقتل، تاکہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل، اس سے کہ وہ بدل دے گا، دینکم، تمہارا دین، او ان یظہر، یا یہ کہ وہ ظاہر کرے گا، فی الارض الفساد، زمین میں فساد۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ نے، انی اذت، بے شک میں پناہ لیتا ہوں، بربی وربکم، اپنے اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یقین نہیں رکھتا، لا یؤمن، جو یقین نہیں رکھتا، بیوم الحساب، حساب کے دن پر۔ وقال رجل مؤمن، اور ایک مسلمان مرد نے کہا، من آل فرعون، فرعون والوں میں سے، یکتم ایمانہ، وہ چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، اتقتلون، کیا تم قتل کرنے لگے ہو، رجلا، ایک مرد کو، ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور بے شک وہ لایا ہے تمہارے پاس روشن نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن یَکُ کاذبا، اور اگر وہ ہے غلط کہنے والا، فعلیہ، تو اسی پر ہے، کاذبہ، اس کی غلط بیانی کا وبال، وَإِن یَکُ، اور اگر وہ ہے صادقا، سچا، یصبکم، تو تمہیں پہنچ جائے گا، بعد الذی یعدکم، اس عذاب کا کچھ حصہ جس کی وہ وعید سنا رہا ہے تمہیں، ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا، اس کو جو، وہ مسرف کذاب، حد سے بڑھنے والا، بڑا جھوٹا۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک، ترجمہ کنز العرفان، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے۔ تو میں کہ فلما جاءہم بالحق، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لایا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر و فریب تو گمراہی میں ہی ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
نبوت کے منصب پر فائز ہو کر اللہ کا پیغام لائے اور کچھ لوگ ان پر ایمان لے آئے تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کہنے لگے جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو تاکہ ان کی تعداد اور قوت نہ بڑھ جائے، جو کہ بعد میں سلطنت کے زوال کا سبب بن سکتی ہے، اور چونکہ ان کی عورتوں سے ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور گھروں میں کام کاج کے لیے ان کی ضرورت بھی ہے، اس لیے انہیں زندہ رکھو، اور یوں دوسرے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے بھی باز آ جائیں گے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلبے کا خطرہ محسوس کر کے اس سے بچنے کی یہ تدبیر کی، لیکن یہ کچھ بھی کرامت ثابت نہ ہوئی اور ان کا دو بالکل نکما اور بیکار رہا۔ پہلے بھی فرعونیوں نے فرعون کے حکم سے ہزارہ قتل کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قضا ہو کر رہی، اور موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فرعون کے گھر بار میں پالا، اسی سے خدمتیں کرائیں، اور جیسے فرعونیوں کا وہ دور بیکار گیا، ایسے ہی اب ایمان والوں کو روکنے کے لیے پھر دوبارہ قتل شروع کرنا بیکار جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا رواج اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ وقال فرعون ذرونی، فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ اس آیت میں فرعون کی 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی کہ فرعون نے اپنے دربار والوں سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ فرعون جب کبھی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اس سے اس چیز سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے، یہ تو ایک معمولی سا جادوگر ہے، اس پر ہم اپنے جادو سے غالب آ جائیں گے، اور اگر اسے قتل کر دیا تو عام لوگ شک میں پڑ جائیں گے، شبے میں پڑ جائیں گے کہ اس نے یہ سچا تھا، حق پر تھا، اور تم دلیل سے مقابلہ کرنے میں عاجز ہوئے، جواب نہ دے سکے، اس لیے تم نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں صرف یہ دھمکی تھی، کیونکہ اسے خود آپ کے برحق نبی ہونے کا یقین تھا، اور وہ جانتا تھا کہ جو معجزات آپ لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانی ہے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ اس کو ہلاک کرنے میں جلدی فرمائیں گے۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ طویل بحث میں زیادہ وقت گزار دیا جائے۔ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو برحق نبی نہ سمجھتا اور یہ نہ جانتا کہ ربانی تائیدیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا مقابلہ ناممکن ہے، تو وہ آپ کو قتل کرنے میں ہرگز دیر نہ کرتا، کیونکہ وہ بڑا خونخوار تھا، بڑا سفاک ظالم تھا، بڑا بے درد قسم کا تھا، اور چھوٹی سی بات پر ہزار لوگوں کو قتل کر دیتا تھا، اتنا ظالم تھا۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس رب کو بلا لے، موسیٰ علیہ السلام اپنے اس رب کو بلا لے جس کا وہ اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے، تاکہ اس کا رب اسے ہم سے بچائے۔ فرعون کا یہ مقولہ اس پر شاہد ہے کہ اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی دعاؤں کا خوف تھا، اور وہ اپنے دل میں آپ سے ڈرتا تھا، اور صرف ظاہری عزت بنی رکھنے کے لیے یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ قوم کے منع کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرتا۔ آخر میں فرعون نے یوں کہا کہ بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا اور تم سے فرعون پرستی چھڑا دے گا، جھگڑے اور قتل کر کے زمین میں فساد کرے گا۔ وقال موسیٰ انی اذت بربی وربکم، موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ فرعون کی دھمکیاں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں متکبروں اور منکرین قیامت کے مقابلے میں اس خدا کی پناہ لیتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کی سختیوں کے جواب میں اپنی طرف سے کوئی تکبر والا کلمہ نہ فرمایا، بلکہ اللہ کی پناہ چاہی اور اسی پر بھروسہ کیا، اور یہی خدا شناسوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی دھمکیاں دے، کوئی ڈرائے دھمکائے تو آگے سے نہیں کہنا ہوتا کہ میں بھی تیرے ساتھ ایسا کروں گا، میں تیرا یہ کر دوں گا، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ کار یہی ہے، تو اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ایک بلا سے محفوظ رکھا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک جملوں سے معلوم ہونے والی چند فائدہ مند باتیں کہ لفظ انی تاکید پر دلالت کرتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اپنی جان سے آفات اور شرور کو دور کرنے کا معتبر اور بہترین طریقہ اللہ پر اعتماد کرنا ہے،
اور اس کی حفاظت پر بھروسہ کرنا ہے. اپنے پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ تو اتنا بدماش ہے تو میں تجھ سے بڑا بدماش ہوں، میں یہ کر دوں گا، تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا. تو اپنے آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اب تمہاری کھائے گا. تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. اب اگلا جتنا مرضی طاقتور ہے، جتنا مرضی سورسز والا ہے، سارا کچھ ہے اس کے پاس، لیکن جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اس لیے بھروسہ اپنے اوپر نہیں کرنا، اپنے سورسز پہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. وہ چاہے گا اس ایسے ایسے اسباب بنا دے گا، اگلے کو ایسا مزہ چکھائے گا کہ دوبارہ نام بھی نہیں لگا کسی سے اس طرح پنگا لینے کی. اس لیے اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا ہے، خود کو کمزور سمجھنا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں. اللہ کی مدد سے عامل حال ہوگی تو ہم طاقتور ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ورنہ اپنے طور پہ ہم کچھ نہیں. اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں. تو جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت مسلمان جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین اور اخلاص کو شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا ہے. بالکل اسی طرح جب آفتوں کا سامنا ہو اور انسانی شیطانوں کی طرف سے تکلیف پہنچائے جانے کا ڈر ہو تو اس وقت مسلمان یہ کہے اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اسے ہر آفت اور خوف سے بچا لے گا. شیطان سے بچنے کے لیے تو ہم پڑھتے ہیں نا، جب تلاوت شروع کریں، جب بھی کوئی وسوسے ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اسی طرح جب بندوں کے ڈر سے، بندوں کے بھی نقصان سے بچنا ہو، بندوں کا بھی ڈر ہو کہ مجھے نقصان پہنچائے گا، تو اس وقت بھی یہ کہ اعوذ باللہ، تو اللہ پاک آفت سے، خوف سے بچا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اور اپنے رب کی، یعنی گویا کہ بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہر نقص و عیب سے پاک اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے مجھے پالا، بھلائی کے درجات تک مجھے پہنچایا، آفات سے مجھے بچایا اور مجھے اتنی نعمتیں عطا کی کہ جن کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی شمار ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ آفات کو دور کرنے میں اللہ کی طرف رجوع کرے. جب وہ مسئلہ بن جائے، جتنا بڑا مسئلہ بن جائے، اسے پتہ ہو میرا رب ہے نا، اس لیے مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، میری مدد فرمائے گا. صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مبارک جملوں میں کیسی نفیس ہدایتیں ہیں. یہ فرمانا کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، اور اس میں یہ ہدایت ہے کہ رب ایک ہی ہے. یہ بھی ہدایت ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اس پر بھروسہ کرے اور وہ اس کی مدد فرمائے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ بھی ہدایت ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا یہ شان بندگی ہے. اور تمہارے رب فرمانے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگر تم اس پر بھروسہ کرو تو تمہیں بھی سعادت نصیب ہو. اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ہم نے کسی بھی طاقتور سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ پھر کافی. دشمنوں کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ کلمات بھی مفید ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے، اور وہ کلمات بھی انتہائی فائدہ مند ہیں جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو آپ یہ دعا ارشاد فرماتے. تو ہمیں بھی جب کہیں خطرہ ہو کسی وجہ سے کسی کا تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. مختصر سی دعا ہے، اللہم انا نجعلک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ان کے مقابلے میں ہم تجھے لاتے ہیں اور ان کے شر اور فساد سے تیری پناہ میں آتے ہیں. یا اللہ ان کے مقابلے میں ہم تجھے لاتے ہیں اور ان کے شر اور فساد سے تیری پناہ چاہتے ہیں. تو یہ اللہ کی مدد مانگنے کا ذریعہ بندہ جب کہتا ہے نا میں یہ کر دوں گا، میں مقابلے میں ہوں گا، میں اس سے مقابلہ کروں گا، تو رب کے ہوتے ہوئے پھر میں بندہ کرتا ہے. بندہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی مدد چاہی تو فرعون کتنا طاقتور تھا، سلطنت اس کے پاس، اپنی عبادت کرواتا تھا، ساری طاقت اس کے پاس تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا تو پھر اللہ نے بھی کیسے اسباب پیدا فرمائے کہ انہی میں سے ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بول پڑا، فرعونیوں میں سے.
ایک فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم ایک مرد کو اس بنا پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان ہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں، سچ کہتے ہیں، سچے ہیں، تو جس عذاب کی وہ تمہیں وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی اور اس کے فضل و رحمت پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ایک اجنبی شخص کو کھڑا کر دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ فرعون والوں میں سے اپنے ایمان کو چھپانے والے ایک مسلمان مرد نے کہا، کیا تم ایک مرد کو کسی دلیل کے بغیر صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ یوں کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس دعوے پر تمہارے پاس تمہارے حقیقی رب کی طرف سے روشن معجزات لے کر آیا ہے جن کا تم مشاہدہ بھی کر چکے ہو، اور ان سے ان کی صداقت ظاہر اور ان کی نبوت ثابت ہو گئی، اور دلیل موجود ہوتے ہوئے دلیل والے کی مخالفت کرنا اور وہ بھی اتنی کہ انہیں قتل کر دیا جائے کسی صورت بھی درست نہیں ہے، اور اگر بالفرض وہ جھوٹے ہوں تو انہیں قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے معاملے میں جھوٹ بول کر وہ اس کے وبال سے بچ نہیں سکتے بلکہ خود ہی ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ سچے ہیں تو ایمان نہ لانے کی صورت میں جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں اس میں سے بالفعل کچھ تمہیں پہنچ ہی جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر تم انہیں قتل کر دو گے تو اس سے بڑی بلا اپنے سر لوگے۔ الغرض ان کے جھوٹا ہونے کی صورت میں انہیں قتل کرنا فضول ہے، اور سچا ہونے کی صورت میں اپنا نقصان ہے، اور ویسے بھی جو حد سے بڑھنے والا ہو اور اتنا بڑا جھوٹا ہو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، تو اس اعتبار سے بھی اگر بالفرض وہ جھوٹے ہوئے تو رسوا ہو جائیں گے، لہذا ہر صورت تمہاری بہتر اسی میں ہے کہ انہیں قتل نہ کرو۔ اس آیت میں آل فرعون کے مومن کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ مومن فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کو فرعون اور اس کی قوم سے چھپا کر رکھتا تھا کیونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اور یہی وہ شخص تھا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی، اور ایک اور یہ کہ وہ شخص اسرائیلی تھا، وہ اپنے ایمان کی فرعون اور آل فرعون سے مخفی رکھتا تھا۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ یہاں آل فرعون کے مومن کا ذکر ہوا، اسی کے ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ لوگوں نے عرض کی اے امیر المومنین، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ لوگوں نے پوچھا پھر وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے پکڑ رکھا تھا، ان میں سے ایک دوسرے کو باہر رہا تھا اور دوسرا کسی اور کو بھڑکا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تم وہی ہو جس نے تمام معبودوں کو ایک بنا دیا ہے، اللہ کی قسم اس وقت ہم میں سے کوئی بھی آپ کے قریب نہ ہوا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنے دلیر ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ایک کو مارتے دوسرے سے مقابلہ کرتے اور کہتے کہ تم برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ جب کوئی بھی قریب نہیں ہو رہا تھا اس وقت یہ وہ دلیر شخصیت تھی جو حضور کے قریب ہوئے اور دشمنوں سے لڑے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے وہ چادر اٹھائی جو آپ نے زیب تن کر رکھی تھی اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا حضرت ابوبکر صدیق قوم فرعون کے مومن سے بہتر ہے؟ یقیناً یہی بہتر ہے، کیونکہ آل فرعون کا مومن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔